بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف پڑھتے جائیں اور پھر کرم دیکھتے جائیں، اتنی عنایات، اتنی آسانیاں کہ پھر بیان سے باہر ہو جاتی ہیں۔ بس آپ سوچتے چلے جاتے ہیں اور وہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ کچھ کہنے کی پھر ضرورت نہیں پڑتی، کچھ مانگنے کے لیے پھر لبوں کو کھولنا نہیں پڑتا۔ اور یہ سہولیات، یہ اکرامات انہی کے لیے ہیں جنہوں نے درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رکھا ہے، جن کی زندگی ہے ہی ادھوری جب تک وہ درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنا لیں، یا جب تک وہ اپنے اس ذکر کو نہ کر لیں جو انہوں نے تعداد فکس کر رکھی ہے، جنہوں نے مقرر کر رکھی ہے تعداد، اور پھر وہ ہر صورت، ہر قیمت پہ، ہر حال میں اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور یقین جانیں کہ اللہ پاک نے فیض درود پاک کا رکھا انہی کے لیے ہے جنہوں نے اپنے درود پاک کے ذکر کو فکر مندی کے ساتھ ادا کیا۔ اب فکر مندی کیا ہے کہ جنہوں نے تعداد فکس کی، اب کسی نے کہا کہ جی میں 313 مرتبہ روزانہ پڑھوں گی یا پڑھوں گا، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ، اور پھر کئیوں کی تو اللہ پاک نے ان کو ایسی خوش قسمتی ہے ایسے لوگوں کی جو ہزاروں کی تعداد میں پڑھتے ہیں۔ لیکن فکر مندی یہاں پر یہ ہے، یہ نقطہ بڑا غور طلب ہے، ذرا سمجھیے گا، سنیے گا۔ فکر مندی یہ ہے کہ جنہوں نے تعداد فکس کی، پھر انہوں نے ہر حال میں اپنی اس مقررہ تعداد کو روزانہ بلا ناغہ استقامت کے ساتھ اس درود شریف کو انہوں نے پڑھا، چاہے پھر وہ ہزاروں کی تعداد ہے، چاہے پھر وہ 100 کی تعداد میں ہو۔ لیکن فکر مندی یہ ہے کہ انہوں نے جب اس بات کو اپنے ساتھ عہد کر لیا کہ مجھے اتنا درود پاک پڑھنا ہے، تو وہ ہر صورت اس تعداد کو مکمل کرتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں۔ اور جنہوں نے درود پاک کو اپنی زندگی کا استقامت کے ساتھ حصہ بنایا، پھر اللہ پاک کے کرم ان پر ہوتے ہیں، پھر اللہ پاک کے فضل ان پر ہوتے ہیں۔ اور آج ہم آپ کے ساتھ وہ 4 کرم بیان کریں گے۔ جو لوگ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں، پھر وہ 4 کرم اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور پھر اس کو وہ محسوس بھی کرتے ہیں۔ اور جو لوگ درود پاک کو محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں، فکر مندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، استقامت کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر ان کے نصیبوں کی تو کیا ہی بات ہے نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے اپنے حبیب کے ذکر کے اندر۔ اگر ہم نے درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے تو مرتے دم تک ہم سے کبھی غفلت نہ ہو درود پاک کے ذکر کرنے میں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ آج چونکہ ہم بات کر رہے ہیں 4 ایسے کرم اہل درود کی زندگی میں ضرور ہو جاتے ہیں جب وہ درود پاک کو ایک لمبے عرصے سے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، جو درود پاک سے اپنا دامن جوڑ لیتے ہیں نا، جو نسبت بنا جاتے ہیں درود پاک سے، پھر یہ اکرامات انہی کو ملتے ہیں۔ 4 کرم ایسے جو زندگی میں ہوتے ہیں، اہل درود کی زندگی میں ہوتے ہیں، ذرا غور کیجئے گا، مشاہدہ کیجئے گا، آزما کر دیکھیے گا۔ اور اگر یہ 4 کرم آپ کو بھی عطا ہوئے ہیں نا تو ضرور کامنٹ میں بتائیے گا، کہ پھر اس طرح سے ایک تو موٹیویشن ملتی ہے کہ واقعی جب آپ درود پاک کو خلوص نیت کے ساتھ زندگی میں شامل کرتے ہیں نا تو پھر اللہ پاک کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ پہلا کرم، جب آپ درود شریف کو محبت فکر مندی سے اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں نا، تو جو پہلا کرم آپ پر ہو جاتا ہے رب کی طرف سے، وہ اطمینان قلب کا میسر ہو جانا ہے۔ کیا بات ہے، دنیا اور کائنات کی سب سے بڑی دولت آپ کو مل جاتی ہے۔ سب سے بڑی دولت آپ کے قلب کا سکون ہے جو آپ کو عطا کر دیا جاتا ہے، آپ کے دلوں پر سکون کو اتار دیا جاتا ہے۔ اتنا اطمینان، اتنا آپ کا قلب مطمئن رہتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بظاہر حالات جیسے بھی ہونا، اہل درود کی زبان پر آپ کبھی شکوہ نہیں سنیں گے۔ کیوں؟ کہ اس کا دل ہی اندر سے مطمئن ہے۔ اس کا جب دل مطمئن ہے تو وہ زبان پر شکوہ لائے گا کیسے؟ حالات جیسے بھی چل رہے ہوں زندگی کے، وہ یہ نہیں کبھی کہے گا کہ جی مجھے یہ بھی پریشانی ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، مستقبل کا بھی خوف اسے لیے جا رہا ہے، ماضی کی باتیں بھی وہ لیے بیٹھا ہے۔ ایسی باتیں پھر اہل درود کے اندر کوئی نہیں ہوتی۔ یہ آپ کبھی اپنے اندر آزما کر دیکھیے گا جنہوں نے ایک لمبے عرصے سے درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ اطمینان قلب پہلا کرم میرے رب کا اپنے حبیب کے ذکر کرنے والے کو عطا ہو جاتا ہے۔
بڑے مطمئن زندگی وہ بسر کرتے ہیں. پہلی زندگی جیسی بھی تھی لیکن جب درود شریف ان کی زندگی میں شامل ہوا ہے نا پرسکون ہو گیا. حالات جیسے بھی ہوں انہیں کوئی ٹینشن پریشانی گھبراہٹ ہوتی ہی نہیں ہے. وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے کوئی وسیلہ بنا ہی دے گا, نکل جائیں گے ان حالات سے بھی. لیکن شکوہ ان کی زبانوں پر نہیں آتا. یہ پہلا کرم ہے. اگر یہ پہلا کرم آپ کو بھی ملا ہے تو بتانا ضرور ہے آپ نے. اور یہ جو 4 اکرامات میں آپ سے بیان کر رہی ہوں, ان اکرامات کو میں نے بہت قریب سے محسوس کیا ہے. اسی کی بات میں تاثیر ہوتی ہے جو اس راستے کا مسافر ہوتا ہے نا, جب پھر وہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات دل پر اثر کرتی ہے. تو یہ اکرامات سن کر انشاءاللہ تعالی آپ ضرور اتفاق کریں گے کہ واقعی ایسا ہے. پہلا کرم اطمینان قلب, ضرور یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے آپ کو. دوسرا بڑا کرم میرے رب کا, اتنا بڑا فضل اپنے حبیب کے ذکر کرنے والے پر رب کا ہوتا ہے, وہ وسعت رزق ہے. بڑی خاموشی کے ساتھ یہ کرم آپ کو عطا کر دیا جاتا ہے, بڑی خاموشی کے ساتھ. اور اتنا خاموش سفر طے کروایا جاتا ہے وسعت رزق کا کہ آپ کی عقل خود حیران رہ جاتی ہے. پھر یہ وسعت رزق آپ کو پتہ ہے کیسے عطا ہوتا ہے؟ آپ سے سخاوت کروا کے. سبحان اللہ, بڑی پتے کی اور بڑی راز کی بات اور بڑے دل کی بات آج آپ کو بتا دی ہے. کبھی اس بات پر بھی غور کیجئے گا کہ آپ کو رزق کی وسعتیں, کشادگیاں, برکتیں پتہ ہے کیسے عطا کی جاتی ہیں؟ آپ کے ہاتھوں سے بانٹوا کر, آپ کے ہاتھوں سے تقسیم کروا کر, آپ کو سخی بنا کر آپ کے رزق کو وسیع کر دیا جاتا ہے. اہل درود پر یہ دوسرا بڑا کرم میرے رب کا ضرور ہوتا ہے. جب آپ درود شریف کی کثرت اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں نا, پھر رب آپ کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں آپ نے سوچا ہوا بھی نہیں ہوتا. پھر رب آپ کے ہاتھوں سے دلواتا ہے. جب آپ بانٹنا شروع کرتے ہیں پھر رزق وہاں سے آتا ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب یہ چیز بھی آپ نے اپنی زندگی میں غور ضرور کر لیجئے گا کہ آپ کتنا بانٹنے والے بن گئے ہیں. جتنا بانٹتے ہیں دگنا مل جاتا ہے آپ کو. یہ ہے وسعت رزق کا سب سے بڑا راز اہل درود کی زندگی کے اندر, جب وہ درود پاک کی کثرت محبت کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے. تیسرا بڑا کرم میرے رب کا, تیسرا بڑا فضل اہل درود پر, جناب والا معاملات میں آسانیاں. زندگی کے معاملات اتنے سہل ہوتے ہیں, اتنے سہل ہوتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب سہل سے مراد یہاں پر سمجھیے گا دل کی باتیں آج آپ کے ساتھ ہیں, جن چیزوں کو خود ایکسپیرینس کیا درود پاک کی کثرت سے, درود شریف کی برکتوں سے جو اپنی زندگی میں چیزیں محسوس کی, وہ آج آپ کے ساتھ بیان ہو رہی ہیں. معاملات میں آسانیاں, کس طرح سے آسانیاں؟ یقین کریں اللہ پاک آپ کو کسی کے در پر جھکنے دیتا ہی نہیں. ٹھیک ہے, لوگ جو ہے نا وہ پتہ ہے کیا, لوگ ادھر ادھر سے تعلقات ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی زندگی میں مسئلہ بن جائے نا تو لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کہیں سے ہمارا کوئی ریفرنس نکل آئے, کہیں سے کوئی ہماری سفارش نکل آئے, کہیں سے کوئی بندے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہمارا اگر کہیں مسئلہ ہے تو کوئی ہماری واقفیت نکل آئے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا. یقین کریں اہل درود کو اللہ پاک کسی کے در پر جانے دیتا ہی نہیں ہے. اس کے معاملات ایسے آسان ہوتے ہیں کہ اسے پھر کسی کی منتیں ترلے کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. معاملات ایسے بنتے ہی نہیں ہیں کہ اسے کسی کے در پر جانا پڑے کہ جی یہ میرا مسئلہ ہے, آپ ذرا مہربانی کریں اور حل کروا دیں. ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. رب اتنا کریم ہے, اتنا وہ فضل کرنے والا ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کی زندگی کے معاملات کو اس دورائے پر لایا ہی نہیں جاتا جہاں پر پھر آپ کو پریشانی اور گھبراہٹ بنے اور لوگوں کے آپ محتاج ہوں. ایسا پھر آپ کی زندگی میں ہوتا ہی نہیں ہے. معاملات کی آسانی یہ ہے, زندگی کا سہل ہونا یہ ہے. یہ بھی اب کبھی آزما کر دیکھ لیجئے گا. یہ بھی بڑے راز کی بات آپ کو بتائی ہے کہ اللہ پاک معاملات میں ایسی آسانیاں عطا کرتا ہے کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے. اتنا فضل میرے رب کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. چوتھا بڑا کرم اہل درود کی زندگی میں, پر کیا بات ہے, کیا ہی بات ہے اس ذکر کی. یہ ذکر آپ کو پتہ نہیں کن بلندیوں پر لے جاتا ہے. کبھی کر کے تو دیکھیے گا, کبھی دل سے درود پاک پڑھ کر تو دیکھیے گا. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ مدحت مصطفیٰ کا صدقہ ہے, نام چمکا ہے سرخرو ہو کر. یہ مدحت مصطفیٰ کا ہی تو صدقہ ہے,
جتنا درود پاک پڑھتے چلے جائیں گے درجے بلند ہوتے جائیں گے آپ کے۔ وہ چوتھا کرم، شکر میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر بڑا راز ہے، یہ جو رزق، وسعت رزق ہے، یہ جو معاملات میں آسانیاں ہیں، یہ اس وجہ سے کہ جب آپ شکر اپنی زندگی میں بڑھا لیتے ہیں نا، اللہ پاک آپ کو مزید سے مزید اور سے اور عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ اہل درود کی زبان کو شکر کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اب یہ بھی آپ نے اپنے اندر آزمانا ہے کہ آپ کتنا شکر ادا کرتے ہیں رب کا۔ چھوٹی سی چھوٹی بات پہ بھی آپ اتنا شکر گزار ہو جاتے ہیں، آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ذرا سا بھی کوئی ایسی آپ کو کوئی خوشی کی ہلکی سی لہر بھی آپ کی زندگی میں آئے نا، تو آپ اتنے شکر گزار ہوتے ہیں رب کے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ شکر کا اضافہ ہونا آپ کی زندگی میں، یہ اللہ پاک کا سب سے بڑا کرم ہے کہ رب اب آپ کو اور نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے آپ کی زبان پر شکر کو جاری کر دیا ہے۔ یہ 4 بڑے کرم ہیں، جب آپ درود شریف پڑھتے چلے جائیں گے تو ان 4 کرموں کو اپنی زندگی میں آپ ہوتا ہوا دیکھتے چلے جائیں گے۔ خاموشی کے ساتھ یہ کرم، یہ فضل آپ کو عطا کیے جاتے ہیں اور آپ گمان بھی نہیں کرتے۔ یہ ہے درود شریف کا پڑھنا آپ کی زندگی میں، اور یہ ہے درود پاک کا اللہ پاک کا خاص کرم اور فضل جو اللہ پاک آپ کو عطا کرتا ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ یہ بھی فیض عشق ہے، ورنہ کہاں درود پاک۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔